السلام علیکم جی۔ تو آج کا ناول ٹائٹل ہے ہم سفر۔ نام سے ہی بہت اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ چلیے مل کے پڑھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ کچھ رشتے قسمت بن کر نہیں آتے، وہ پہلے آزمائش بن کر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی بن جاتے ہیں۔ بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی رکی تھی۔ شام کے دھندلے میں شہر کی روشنیاں بھیگی سڑکوں پر موتیوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، مگر عنایا کے دل میں کسی خوشبو کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ وہ اپنی بالکنی میں خاموش کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی منگنی ٹوٹے ہوئے پورے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ جس شخص کے ساتھ اس نے زندگی کے خواب دیکھے تھے، اس نے دولت کے لیے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس دن کے بعد عنایا نے محبت پر یقین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ضرور تھی، مگر صرف دوسروں کے سامنے۔ رات کو اپنے کمرے میں آ کر وہ اکثر اپنے آنسوؤں سے تکیہ بھگو دیتی۔ اس کے والد ہمیشہ کہتے، بیٹا، ہر جانے والا نقصان نہیں ہوتا، بعض لوگ اللہ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری اصل خوشی مل سکے۔ عنایا خاموشی سے مسکرا دیتی، مگر اسے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف سالم کی زندگی بھی کسی ادھوری کہانی سے کم نہ تھی۔ وہ ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھا، نرم مزاج، باوقار اور اپنی ماں کے بے حد فرما بردار۔ مگر چند سال پہلے ایک حادثے میں اس نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی ہر خوشی اپنی ماں کی مسکراہٹ پر قربان کر دی۔ لوگ اسے سنجیدہ سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں محبت کے لیے ہمیشہ ایک خالی جگہ موجود تھی۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ ایک دن عنایا کی سہیلی نے اسے شہر میں لگنے والی کتابوں کی نمائش میں چلنے کو مجبور کر دیا۔ عنایا کا دل نہیں تھا، مگر وہ صرف سہیلی کا دل رکھنے کے لیے چلی گئی۔ اسی نمائش میں سالم بھی ایک معروف مصنف کی کتاب کی تقریب میں شریک تھا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ عنایا ایک کتاب اٹھا کر پلٹی ہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے سالم سے ہلکی سی ٹکراؤ ہو گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ سالم فوراً اچک کر کتاب اٹھانے لگا، مگر اسی لمحے عنایا بھی جھکی اور دونوں کے ہاتھ ایک ہی کتاب پر آ کر رک گئے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ سالم کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور عنایا کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن۔ سالم نے مسکراتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی اور کہا، شاید یہ کتاب آپ ہی کو ملنی تھی۔ عنایا نے پہلی بار کسی اجنبی کی مسکراہٹ میں بناوٹ کی بجائے خلوص محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی، مگر سالم کی نظریں کچھ دیر تک اس کے پیچھے جاتی رہی۔ اگلے چند دنوں میں قسمت نے عجیب اتفاقات پیدا کر دیے۔ کبھی دونوں ایک ہی کافی شاپ میں مل جاتے، کبھی پارک میں، کبھی لائبریری میں۔ ہر ملاقات چند منٹ کی ہوتی، مگر دونوں کے دل میں ایک نئی کیفیت چھوڑ جاتی۔ ایک شام سالم نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ عنایا ہلکا سا مسکرائی، شاید، یا پھر قسمت کو ہماری خاموشیاں پسند آ گئی ہے۔ سالم اس جواب پر دیر تک مسکراتا رہا۔ وقت کے ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ سالم نے کبھی عنایا سے اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور یہی بات عنایا کو سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ پہلی بار کوئی شخص اسے بدلنے کے بجائے ویسا ہی قبول کر رہا ہے جیسی وہ ہے۔ ایک شام دونوں شہر کے کنارے واقع جھیل کے پاس بیٹھے سورج ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، عنایا کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ سالم نے اجازت طلب کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ عنایا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ سالم نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس ایک لمحے میں عنایا کے دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو گئی۔ سالم نے دھیرے سے کہا، جانتی ہو، میں نے بہت سے خوبصورت منظر دیکھے ہیں، مگر تمہارے چہرے پر سکون سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عنایا کی پلکیں جھک گئی، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ چند لمحوں بعد سالم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں ساری زندگی تمہارا ہمسفر بننا چاہتا ہوں۔ عنایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی جلدی تھی، نہ کوئی ضد، صرف سچا احساس تھا۔ برسوں بعد پہلی بار عنایا کو محسوس ہوا کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا، صرف اتنا کہا، مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے۔
سالم نے اس کی انگلیوں کو نرمی سے تھامتے ہوئے جواب دیا، تو پھر محبت نہیں ہے، پہلے مجھ پر یقین کر لو، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ یہ جملہ عنایا کے دل میں اتر گیا۔ اس رات وہ برسوں بعد سکون سے سوئی، مگر قسمت ابھی ان دونوں کی محبت کو آسانی سے منزل تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح سالم نے گھر ایک ایسا مہمان آیا جس نے پرانا راز کھول دیا۔ وہ راز صرف سالم کی زندگی ہی نہیں بلکہ عنایا کی قسمت بھی بدلنے والا تھا۔ دوسری طرف عنایا کے والد کے ہاتھ ایک رشتہ آیا جو خاندان کے دباؤ کی وجہ سے فوراً قبول کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ عنایا بے بس تھی، ایک طرف پہلی بار دل میں جگنے والی محبت، دوسری طرف خاندان کی عزت۔ اسے معلوم تھا کہ چند دن بعد اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہی فیصلہ اس کی محبت کو آزمائش میں بدل دے گا۔ سچی محبت صرف دل جیتنے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑنے کا نام ہے۔ عنایا پوری رات سو نہ سکی۔ سالم کی وہ پہلی بات، پہلے مجھ پر یقین کر لو، محبت خود بخود ہو جائے گی، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ برسوں بعد اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی تھی، مگر قسمت نے جیسے پھر اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح اس کے والد نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹا، تم جانتی ہو میں نے کبھی تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا، لیکن تمہارے چچا کے دوست اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے مانگنے آئے ہیں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے صرف تمہاری خوشی کے لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ عنایا خاموش رہی۔ اس کے دل میں صرف ایک نام تھا، سالم، مگر ابھی تک سالم نے اس کے گھر باقاعدہ رشتہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ وہ اپنے والد کی آنکھوں میں مایوسی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف سالم کے گھر ایک ایسا شخص آیا جس نے برسوں پرانا راز کھول دیا۔ وہ اس کے مرحوم والد کی قریبی دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ سالم کے والد نے اپنی وفات سے پہلے ایک کاروباری قرض لیا تھا جو قانونی طور پر اب بھی سالم کے ذمہ تھا۔ رقم بہت بڑی تھی، اگر چند ہفتوں میں ادائیگی نہ ہوئی تو نہ صرف ان کا گھر بلکہ والد کی یادگار زمین بھی نیلام ہو جائے گی۔ سالم پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اپنی والدہ کو تسلی دی مگر اندر سے وہ بکھر رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں اس حال میں عنایا کو اپنی زندگی میں کیسے لاؤں؟ اسی لیے اس نے چند دن کے لیے خود کو اس سے دور کر لیا۔ ادھر عنایا ہر روز اس کے پیغام کا انتظار کرتی رہی، نہ کوئی کال، نہ کوئی ملاقات۔ اس کے دل میں بھی پھر وہی پرانا خوف جاگ اٹھا کہ شاید قسمت ایک بار پھر اس سے اس کی خوشی چھیننے والی ہے۔ ایک شام وہ اسی جھیل کے کنارے جا بیٹھی جہاں سالم نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، پانی پر سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی، مگر آج وہ منظر بھی اسے بے رنگ لگ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے دھیرے سے کہا، اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی تم پر۔ عنایا نے پلٹ کر دیکھا، سالم سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں وہی محبت۔ عنایا نے ناراضگی سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کتنے دن تمہارا انتظار کرتی رہی؟ سالم نے نظریں جھکا لی، جانتا ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر اس نے پہلی بار اپنی زندگی کی ہر مشکل، ہر قرض، ہر پریشانی عنایا کے سامنے رکھ دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر عنایا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، میں تمہاری خوشیوں کی شریک بننا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے صرف خوشیوں کے لیے کیوں چنا، غم بانٹنے کے لیے کیوں نہیں؟ سالم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچی محبت واقعی انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے عنایا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جھیل کے پانی میں ہلکی لہریں اٹھ رہی تھی، اور اس لمحے دونوں کے درمیان کوئی لفظ ضروری نہیں تھا۔ سالم نے اس کی پیشانی کے قریب آ کر نہایت احترام سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ اگر میری زندگی میں اندھیرا آیا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ اب تم صرف میری محبت نہیں، میری ہمسفر ہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہمسفر رستے کی دھوپ اور سایہ دونوں ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ چند دن بعد سالم نے تمام ہمت جمع کر کے اپنے والدہ کے ساتھ عنایا کے گھر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاندان پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ عنایا کے والد نے سالم کی سچائی اور عاجزی سے متاثر ہو کر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں لگا جیسے ہر مشکل ختم ہونے والی ہے، مگر قسمت نے ابھی آخری آزمائش باقی رکھی تھی۔ سالم کے کاروباری قرض دینے والے شخص نے اچانک ایک نئی شرط رکھ دی۔
اس نے صاف الفاظ میں کہا، اگر ایک ہفتے میں پوری رقم ادا نہ ہوئی تو صرف جائیداد ہی نہیں، کمپنی بھی میرے نام ہو جائے گی۔ سالم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس صورت میں نہ صرف اس کا مستقبل بلکہ عنایا کا ساتھ، اس کے خیال، اس کے خواب بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اسی رات عنایا نے خاموشی سے اپنی مرحوم والدہ کے تمام زیورات نکال کر ایک ڈبے میں رکھ دیے۔ اگلی صبح وہی ڈبہ سالم کے سامنے رکھ کر بولی، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، مگر اگر ان سے تمہاری عزت اور ہمارے خواب محفوظ رہ سکتے ہیں تو یہ میرے لیے سب سے قیمتی بات ہوگی۔ سالم چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈبہ بند کر دیا اور نم آنکھوں سے کہا، میں تمہاری محبت قبول کر سکتا ہوں، تمہاری قربانی نہیں۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، محبت میں میرا اور تمہارا نہیں ہوتا، صرف ہمارا ہوتا ہے۔ سالم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ دنیا کی ہر دولت ایک طرف اور عنایا کا ساتھ ایک طرف، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اسی شام ایک ایسا شخص ان کی زندگی میں واپس آنے والا ہے جو نہ صرف سالم کے والد کے قرض کا اصل راز بتائے گا بلکہ ایک سچ پوری کہانی کا رخ بدل دے گا، اور اسی سچ پر ان کی محبت، ان کا رشتہ اور ان کا مستقبل منحصر ہوگا۔ اللہ جب دو سچے دلوں کو ملانا چاہے تو رستوں کی ہر رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے، کیونکہ سچی محبت صرف قسمت سے نہیں، ایک نعمت بھی ہوتی ہے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ سالم اپنے دفتر میں خاموش بیٹھا فائلوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ایک ہی جگہ رک جاتی۔ قرض کی رقم، کمپنی کا مستقبل، عنایا کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں موجود بے لوث محبت، سب ایک ساتھ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر ایک سفید بالوں والے بزرگ داخل ہوئے۔ سالم نے احترام سے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ بزرگ نے اپنی جیب سے ایک پرانی فائل نکالی اور آہستہ سے میز پر رکھ دی۔ میں تمہارے والد کا وکیل تھا، مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ امانت دی تھی، مگر میں کئی سال بیرون ملک رہا، اس لیے وقت پر تم تک نہ پہنچا سکا۔ سالم نے حیرت سے فائل کھولی۔ ان کے اندر تمام قانونی دستاویزات موجود تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ جس شخص نے قرض کا دعویٰ کیا تھا وہ پہلے ہی مکمل رقم وصول کر چکا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جعلی کاغذات کے ذریعے سالم کو بلیک میل کر رہا تھا۔ سالم کی آنکھوں میں حیرت اور سکون ایک ساتھ اتر آیا۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے والد نے جاتے جاتے سب کچھ صاف کر دیا تھا، صرف یہ فائل تم تک دیر سے پہنچی، اب کوئی تم سے کچھ نہیں لے سکتا۔ سالم نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف عنایا کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ عنایا نے کھولا۔ سالم نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگی ہوئی تھی۔ ہم جیت گئے عنایا، ہمارا خواب محفوظ ہے۔ عنایا نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ اس کی پلکوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں کی موجودگی میں ان کا نکاح طے ہو گیا۔ نکاح والے دن عنایا سرخ لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ سالم کی نظریں ہر لمحہ اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی دونوں کے چہروں پر وہ سکون اتر آیا جن کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب سب مہمان مصروف تھے، سالم آہستہ سے عنایا کے قریب آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج سے تم صرف میری محبت نہیں، میری پوری دنیا ہو۔ عنایا شرما کر مسکرائی، اور آپ صرف میرے شوہر نہیں، میری ہر دعا کا جواب ہیں۔ سالم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، تمہیں کبھی اکیلا نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ عنایا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ہر دکھ سے پہلے تمہارا ہاتھ تھام لوں گی۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں محبت، احترام اور اعتماد سب سے پہلے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ سالم ہر صبح کام پر جانے سے پہلے عنایا کے لیے خود کافی بناتا، اور عنایا ہر شام اس کا انتظار کرتے ہوئے اس کی پسندیدہ چائے تیار کرتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو بظاہر معمولی تھے، ان کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی بن گئے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ دونوں گھر کی بیلکنی میں کھڑے خاموشی سے موسم دیکھ رہے تھے۔ عنایا نے آہستہ سے کہا، یاد ہے پہلی بار بھی بارش ہی ہوئی تھی جب قسمت نے ہمیں ایک دوسرے سے ملایا تھا؟ سالم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور آج بھی بارش گواہ ہے کہ میرا سب سے خوبصورت فیصلہ تمہیں
اپنا ہم سفر بنانا تھا۔ سالم نے خاموشی سے عنایا کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ سے کہا، آج سے ہر رستہ تمہارے ساتھ شروع ہوگا اور تم پر ہی ختم ہوگا۔ عنایا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر ہلکی بارش برس رہی تھی اور اندر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے خوبصورت انجام صرف ایک لفظ ہوتا ہے، ہم سفر۔ اسی کے ساتھ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ سب کو میرے ناول ذرا بھی پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کیجیے، ایک لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔